السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ۔ کافی جو ہے روز ہو گئے آپ کے سوالوں کے جوابات آپ کو نہیں دیے گئے، اس کے لیے معذرت، کیونکہ وجہ صرف ایک ہی ہے، وقت کی قلت، جس کی وجہ سے جو ہے نہ فرائیڈے کمنٹ باکس آپ تک پہنچ سکا، نہ ہی سنڈے کمنٹ باکس۔ کچھ مہمان وغیرہ بھی آ جاتے ہیں تو اس میں بھی مشغولیت تھوڑی سی ہو جاتی ہے۔ بہرحال پہلا سوال ہے، محترم صاحب عالم سعید صاحب کا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ بکر کو کسی نے قرآن خوانی کروانے کے لیے کچھ پیسے دیے، اور بکر نے خود قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا اور پیسے خود رکھ لیے، تو بکر کا یہ عمل کس حد تک ٹھیک ہے؟ شریعت کی روشنی میں بتا دیں، جزاک اللہ۔ پیسے دے کر قرآن کریم پڑھوانا، چاہے کوئی خود پڑھے یا کسی اور سے پڑھوائے، یعنی جیسے بکر نے خود پڑھ کر پیسے رکھ لیے اور یا بکر کسی اور سے پڑھواتا اور اس کو پیسے دیتا، میں دونوں میں سے کسی بھی صورت کو جائز نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ قرآن کریم پڑھ کر محض اس پر اجرت لینا، اس پر پیسے لینا ناجائز ہے۔ تو دونوں میں صورتوں میں حکم یہی ہے، چاہے وہ بکر کسی کو پیسے دے کر اس سے قرآن پڑھواتا کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں جا کر، یا بکر نے خود پڑھ لیا اور پیسے رکھ لیے، دونوں صورتوں میں میرے نزدیک ناجائز ہی ہے، اور میرے نزدیک سے مراد یہ ہے کہ یہی جو ہے صحیح بات ہے، صحیح مسئلہ یہی ہے۔ اس کے بعد بھائی محمد مبشر انصاری سوال کر رہے ہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھا کہا۔ مفتی صاحب بتائیں، سلام پڑھنے کا کون سا وقت سب سے زیادہ بہتر ہے اور کون سے وقت میں نہیں پڑھنا چاہیے؟ بتائیں۔ سلام پڑھنے کا بہتر وقت تو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں، رات میں، اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر حدیث شریف میں جمعہ کے روز کثرت سے درود شریف پڑھنے کی جو ہے تلقین ہے احادیث شریفہ کے اندر، تو لہذا جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور رہا یہ کہ کب نہیں پڑھنا چاہیے، تو وقت تو کوئی مکروہ نہیں ہے، البتہ کچھ جگہ ہیں جو نامناسب ہیں، جیسے بیت الخلاء میں اگر کوئی ہے تو وہاں نہ پڑھے، اسی طرح واش روم میں ہے، نہا رہا ہے تو وہاں نہ پڑھے نہاتے وقت، اور اسی طرح اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں ہے تو بھی بہتر و افضل یہی ہے پہلے غسل کر لے، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر پڑھے۔ لیکن بہرحال یہ کہ اگر کوئی بے وضو ہے اور درود و سلام پڑھتا ہے تو پھر وہ ناجائز و گناہ نہیں ہے، جائز ہے، بہتر و افضل صورت میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے بعد ان کا دوسرا سوال ہے، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو خوش رکھے ہمیشہ، اللہ تعالیٰ آپ سبھی سے راضی ہو۔ مفتی صاحب، منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کی کیا کیا نشانیاں ہیں بتائیں، دہلی مصطفی آباد سے۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے تو اسلام کا اظہار کرے اور دل میں کفر کو چھپاتا ہو، یعنی دل سے مسلمان نہ ہو، اس شخص کو منافق کہتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے تو کوئی انسان تو فیصلہ نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں کہ یہ سامنے والا منافق ہے یا مومن ہے، تو کیونکہ وہ زبان سے کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو ہمیں تو ماننا پڑے گا، تو اس لیے ہم کسی پر منافق ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے۔ البتہ منافق کی کچھ جو ہے احادیث شریفہ میں نشانیاں آئی ہیں، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر ہمیں دوسرے پر حکم نہیں لگانا کہ وہ منافق ہے، بلکہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کیا ہم واقعی مومن ہیں بھی یا نہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ نشانیاں حدیث شریف میں یہ ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، تو اگر کوئی شخص بات بات پر جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے تو اسے سوچ لینا چاہیے کہ نفاق کی ایک علامت ہے، منافق کی ایک نشانی ہے جو میرے اندر پائی جا رہی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ دوسری نشانی ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اگر کوئی شخص وعدہ خلافی کرتا ہے اور وعدے کی اہمیت نہیں رکھتا، وعدے کی پابندی نہیں کرتا، تو اسے پھر اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ اسی طرح جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے۔ اگر یہ نشانی پائی جاتی ہے تو پھر انسان کو اپنے ایمان کی فکر کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد ان کا ایک سوال ہے مفتی صاحب آپ کو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، عید المیلاد النبی، اس طرح لکھا، عید میلاد النبی کے دن کیا کیا کرنا چاہیے اور کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ بخاری شریف سے لے کر ابن ماجہ شریف تک، یا اسی طرح احادیث کی دوسری کسی کتاب میں، اسی طرح فقہ کی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سی بڑی کتاب میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے علاوہ کسی عید کا ذکر ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس کے عمل کرنے اور نہ کرنے کا ذکر ہوتا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا ذکر ہے کہ عید الفطر پر فطرہ دینا چاہیے نماز سے پہلے تک، اور نماز پڑھنا چاہیے، اور نماز کے بعد کیا کیا کرنا چاہیے، میٹھا کھا کر جانا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے، قربانی کرنا چاہیے،
اور کیا نہیں کرنا چاہیے، تو دونوں عیدوں پر روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے علاوہ تیسری کسی عید کا کسی بھی کتاب میں ذکر نہیں ہے، نہ حدیث کی کسی کتاب میں، نہ فقہ کی کسی کتاب میں، کسی محدث نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کسی تیسری عید کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ جیسے کوئی شخص آج یہ کہنے لگے کہ عید غوثیہ پر کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یا عید فلاں پر کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ یا کوئی یوں کہنے لگے کہ عید غدیر پر کیا کرنا چاہیے، جب ان کا کوئی وجود ہی نہیں تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد ان کا سوال یہ ہے کافی ساری دعاؤں کے ساتھ، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو دل سے السلام علیکم، آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے سلام کا جواب عرض ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ سود کتنے طرح کا ہوتا ہے، یعنی سود کی کتنی قسمیں ہیں بتائیں، قسمیں لکھنا تھا وہ چھوٹ گیا۔ سود کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، تو کمپنی والے جانے کس کس طریقے سے وہ سود بنا رہے ہیں۔ سود کی تعریف یہ سمجھ رہے ہیں، سود کہتے ہیں عربی میں ربا کو، عربی میں ربا کہتے ہیں، اردو میں سود کہتے ہیں۔ تو سود اردو میں کہتے ہیں، عربی میں ربا۔ ربا مانے ہوتے ہیں بڑھوتری اور زیادتی۔ تو ہر طرح کی بڑھوتری اور زیادتی ربا اور سود اور ناجائز نہیں ہے، بلکہ جو ربا اور ناجائز جو ہے بڑھوتری ہے وہ ہے کہ جس میں انسان اصل مال پر نفع کمائے بغیر کسی معاوضے کے۔ مثلا 10 روپے یہ اصل مال ہے، 10 روپے دیے، اب اس کو بدلے میں 11 لے، تو یہ ایک معین مقدار ہے 10 روپے، اور اس پر جو 11 روپے لے رہا ہے بغیر کسی عوض کے لے رہا ہے، تو یہ 1 روپیہ سود ہے، ناجائز ہے۔ اگر کسی عوض کے ہے، مثال کے طور پر کسی نے 10 روپے دیے تھے قرض، اور پھر 10 روپے کے بعد سامنے والا اس کو 10 روپے بھی دے رہا ہے، کوئی چیز فروخت کر رہا ہے، ایک کتاب بھی ہدیہ کر رہا ہے، اس کو کتاب دے رہا ہے، ہدیہ نہیں بلکہ کتاب دے رہا ہے ساتھ میں کہ یہ 10 روپے ہیں اور یہ کتاب ہے، اور کتاب کے بدلے میں آپ اسے پیسے دے رہے ہیں، تو یہ سود نہیں ہے، کیونکہ وہ کتاب آپ کو بیچ رہا ہے، آپ اس سے خرید رہے ہیں۔ ایک ایگزامپل میں نے دیا، یعنی سود کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ اصل مال پر بغیر کسی عوض کے جو ہے معاوضہ اور بغیر کسی معاوضے کے بغیر کسی عوض کے زیادتی کا لینا۔ اس کے بعد انہی کا سوال ہے، کافی سارے سوال شاید بھائی کے ہو گئے، کہہ رہے مفتی صاحب کہاں تک کر دیا، کہتے ہیں میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ جمعہ کے دن سب سے زیادہ دمدار عمل کون سا ہے؟ دمدار پوچھ رہے ہیں شاید بھائی، ماشاءاللہ۔ جمعہ کے دن دمدار عمل تو میں نہیں کہہ سکتا کون سا ہے، لیکن جمعہ کے دن جس عمل کی کثرت آئی ہے وہ ہے درود شریف کا کثرت سے پڑھنا۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن جس عمل کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ اسی طرح جمعہ کے دن غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، ناخن تراشنا، تو یہ جو ہے بال صاف کرنا، غیر ضروری جو بال ہیں، تو یہ مسنون عمل ہے، یہ کیے جائیں، اور میں سمجھتا ہوں یہی سب سے دمدار عمل ہے، کیونکہ اس کی تلقین آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو کیا بھی ہے اور کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے، تو دمدار تو یہی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھائی محمد ایان سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، آپ تمام بہن اور بھائیوں کی دعائیں ہیں۔ کہتے ہیں امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ۔ حج اور عمرہ کے تعلق سے سوال ہے، کہتے ہیں سوال یہ ہے، اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرض حج کرنا بھی ہے، پر ایک شخص حج کرنے کی بہت کوشش کر رہا ہے، ہر سال حج کا فارم بھی بھر رہا ہے، پر کسی وجہ سے ہر سال اس کا حج کینسل ہو رہا ہے۔ اب عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے اور صحت کا بھی مسئلہ ہے، صحت کے بھی مسئلے ہیں، تو کیا آپ اگلی بار یہ سوچ کر رکھیں کہ اب جیسے ہی موقع ملے گا انشاءاللہ سب سے پہلے عمرہ ادا کر لیں گے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ کیونکہ بندہ حج کرنے کی بھی بہت کوشش کر رہا ہے، پر شاید اللہ کی کچھ اور ہی مرضی ہے، تو کیا ایسا کرنا کہ پہلے عمرہ پھر انشاءاللہ حج کرنے کا سوچا ہو، تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ جزاک اللہ خیر۔ دعا کی درخواست تو سبھی بھائیوں کے لیے، سبھی بہنوں کے لیے، سبھی بھائیوں سے، سبھی بہنوں سے، اور خاص طور پر اپنے لیے تمام ہی امت مسلمہ سے۔ تو اس طرح کرنا کہ پہلے آدمی عمرہ کر لے بعد میں حج کر لے، کوئی ناجائز نہیں ہے، کیونکہ حج کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اسی وقت میں حج کیا جا سکتا ہے، اور عمرے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جب چاہیں جب آپ جا سکتے ہیں، تو پہلے عمرہ کر لیں بعد میں حج کر لیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائی وقار خان سوال کر رہے ہیں، مفتی صاحب میرے پاپا نے ایک زمین بیچی تھی 2 سال پہلے، جس کا ابھی قریب 50,000 ملنا باقی ہے، 2 سال ہو گئے ابھی تک پیسہ نہیں مل رہا ہے، جب بھی پاپا کال کرتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے اور ملتا بھی نہیں ہے، پیسوں کی ضرورت بھی ہے، مفتی صاحب دعا کریے کہ اس آدمی کا ایمان جاگ جائے اور پیسے دے دے، اس کا نام میں نہیں لے رہا ہوں خیر، اور کہہ رہا ہے مفتی صاحب اگر کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجئے جس سے پیسہ آسانی سے واپس مل جائے۔ تو جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، چاہے بہنیں ہوں یا بھائی ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان سب سے میری درخواست یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرے پیسے مل جائیں، ان کے تو بہت کم ہیں، میرے پیسے جتنے جو ہے پھنسے ہوئے ہیں، مجھے کسی نے نہیں دیا آج تک، مانگ کر تھک گیا، ان کے دروازوں تک چلا گیا،
یہ تو کہہ رہے ہیں کال کرتے ہیں والد صاحب اور کال پر ان کو صحیح ریسپانس نہیں مل رہا ہے، میں تو ان کے گھر تک جا چکا ہوں، گھر کے اندر سے باہر نہیں آتے ہیں، گھر چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں۔ اور اگر کچھ ایسے بھی ہیں جو مل جاتے ہیں تو ملنے کے بعد رونے لگتے ہیں، ٹالنے لگتے ہیں۔ الغرض آج کا حال یہ ہے، دیندار کیا بے دین سبھی طرح کے لوگوں پر جن پر میرے پیسے ہیں، تو سب کا حال یہی ہے کہ پیسے لینے کے بعد دینے کا نام نہیں لیتے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں ان سے بھیک مانگنے کے لیے جا رہا ہوں، ان کے در پر جاؤ اور بس کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو میں نے تو کافی مرتبہ کہا ہے، ہمارے استاد محترم ایک ہیں، اللہ ان کی عمر کو دراز کرے، ان کی نصیحت یہی ہے کہ آج کے وقت میں اگر آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ اتنا پیسہ میں صدقہ کروں گا، کیونکہ اور یہ صدقہ دیتا ہوں اس کو، کیونکہ اگر آپ صدقے نیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً نیت کر لیں، یعنی مان لیں کہ یہ صدقہ ہے، یہ واپس نہیں آنے والا، کیونکہ اگر آپ صدقے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، یعنی ان کا کہنا یہ تھا جتنا پیسہ آپ صدقہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اتنا ہی پیسہ آپ لوگوں کو ہدیہ کریں، قرضہ دیں، ورنہ قرض لینے کے بعد وہ آپ کا پیسہ دے گا نہیں، اور آپ اس امید پر دے رہے ہیں کہ مجھے وقت پر مل جائے گا اور آپ کو ملے گا نہیں، پھر آپ کو ہوگی ٹینشن۔ تو بلا وجہ ہمدردی کے چکر میں ذہنی ٹینشن پال لینا اور اپنا نقصان کر لینا، اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال لینا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو میرے تو کافی سارے لوگوں پر کافی سارے پیسے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی رقم بھی ہے اور بڑی سے بڑی رقم بھی ہے، لیکن دینے کے بعد بندہ پیسے لینے کے بعد لیتے وقت تو اتنا شریف ہوتا ہے، اتنا شریف ہوتا ہے مانو حضرت جبرائیل سے روز مسافہ اس کا ہوتا ہو، اور پیسے دیتے وقت تو ایسا ہو جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مانو ہم گناہ گار ہیں اور اس سے بھیک مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو میرے پاس اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے، کسی پر ہو اگر تو وہ ان کو بھی بتا دے اور پہلے مجھے بھی بتا دے۔ اس کے بعد پھر شاہد بھائی کے سوال ہے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے، مسافر کتنے کلومیٹر جانے پر ہوتا ہے اور اس میں اختلاف کیوں ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں 77.8 کلومیٹر، اور مفتی ایم قاسمی صاحب کہہ رہے ہیں 83 کلومیٹر، اور مفتی اکمل صاحب 92 کلومیٹر کہہ رہے ہیں۔ بس جاننا ہے یہ اختلاف کیوں ہے۔ ہمارے نزدیک جو راجح قول ہے وہ یہی ہے جو مفتی طارق مسعود صاحب نے بیان کیا، 77.8 کلومیٹر، یعنی 77 ہے، 78 مان لیں، 78 کلومیٹر عام طور پر بتایا جاتا ہے، اسی پر آپ عمل کر لیں۔ اور باقی سب کی تحقیق جو ہے مختلف ہو سکتی ہیں، کیونکہ مسافات، لمبائی ہے، دوری ہے، تو اپنی اپنی تحقیق ہے، کیونکہ انہوں نے میل کو، ویسے تو 48 میل ہے، اس کو انہوں نے کنورٹ کیا ہے کلومیٹر میں، تو ان کی اپنی اپنی تحقیق ہے۔ بہرحال یا ان میں سے آپ جس کو بھی معتبر سمجھتے ہیں ان کے قول پر عمل کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر سوال ہے ان کا، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، اہل حدیث امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اور نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، اہل حدیث عالم بعض جو ہے معتدل بھی ہیں، اور بعض جو ہیں بہت شدید قسم کے، معذرت کے ساتھ بدتمیز بھی ہیں۔ تو جیسا بدتمیز ہو، جو میں سنی سنائی نہیں بتا رہا ہوں، اپنے کانوں سے نہیں بتا رہا ہوں، کہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہوں اور برے الفاظ، نازبہ کلمات ان کے بارے میں تک کہہ دیتے ہوں، اسی طرح تابعین کے بارے میں، یعنی خاص طور پر جو ائمہ مجتہدین ہیں ان کے بارے میں، تو ایسے شخص کے پیچھے آپ نماز پڑھیں، میں بالکل آپ سے نہیں کہوں گا کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ باقی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عزت و احترام کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، اسی طرح ائمہ مجتہدین کا جو ہے احترام کرتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں بریلوی کے پیچھے جو مدد مانگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بزرگوں سے، کیا نماز ہوگی نہیں؟ دیکھیں، ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگنا شرک ہے، تو لہذا اب اگر کوئی ایسا ہے جو قبروں پر جا کر سجدے کرتا ہے، قبروں پر جا کر مرادیں مانگتا ہے، قبروں پر جا کر مدد مانگتا ہے، یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا کے علاوہ بھی خدا کے بندے مدد کرتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ کہتے ہیں سوال نمبر 2، عام موزوں پر مسح کرنا کیسا ہے؟ جو عام موزے، یعنی جو کپڑے کے موزے ہوتے ہیں، جن کو آپ عام موزے کہہ رہے ہیں، ان پر مسح نہیں ہوتا ہے، ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور وضو ہوگا یا نہیں؟ جب مسح نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، کہتے ہیں۔ اور جو امام صاحب عام موضوع پر مسح کرنے کو جائز کہتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، اختلاف ہوتے ہیں، لیکن اختلاف کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، وہ ان کا اپنا مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہمارے نزدیک راجح اور صحیح بات یہی ہے کہ جو اس طرح کے عام موزے ہیں اس پر وضو نہیں ہوتا ہے لیدر کے علاوہ۔ تو جو لیدر جو چل رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں، تفصیل میں نہیں جا رہا کہ اونی سوتی اور وغیرہ وغیرہ کیسے، یعنی لیدر کے جو موزے چل رہے ہیں ان پر مسح کریں، اس کے علاوہ جو عام موزے ہیں ان پر مسح نہ کریں۔ ان پر اگر کوئی مسح کرتا ہے تو مسح نہیں ہوتا ہے، وضو نہیں ہوگا، اور ان کی نماز نہیں ہوگی تو خود ہماری نماز بھی ان کے پیچھے نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ عام موزے پر مسح کرنے کو جائز کہتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جب وضو ہی نہیں تو نماز کیسی؟ مفتی صاحب، یہ صرف مسئلہ بالکل ٹھیک ہے آپ کا، جب ان کا وضو نہیں، ان کے نزدیک ان کا وضو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھیں، ان کی نماز ہوئی نہیں ہوئی وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن ہمارے نزدیک دلائل کے ساتھ، صرف یہ نہیں کہ ہماری من کی دلائل کے ساتھ
صحیح بات یہی ہے کہ ان کا وضو نہیں ہوتا ہے، جب ان کا وضو نہیں ہوتا ہے تو ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کی نہیں ہوتی ہماری کہاں سے ہوگی؟ تو کہتے ہیں معلوم یہ کرنا تھا، ایسا تو نہیں ہے۔ چلیں خیر، باقی آپ کو بتا دیا۔ کہتے ہیں بھائی ریحان شیخ سوال کر رہے ہیں، کیا رات کے وقت موبائل پر دینی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں؟ رات دن 24 گھنٹے جب بھی آپ موبائل اٹھائیں، جب بھی آپ کا ویڈیو دیکھنے کا من کرے تو آپ صرف دینی ویڈیوز دیکھیں، ہمارے چینل کی، مفتی صاحب کے چینل کی، یعنی مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، مفتی اے ایم قاسمی صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، یا کسی کی بھی ایکس وائی زیڈ، آپ کسی کو بھی سنتے ہیں، کسی کو بھی، کسی بھی عالم دین کو سن لیں آپ، ان کی ویڈیو کو دیکھیں، دینی ویڈیو دیکھیں۔ یہ آپ کے لیے اگر فائدہ بخش نہ بھی ہو تو کم سے کم نقصان دہ نہیں ہوگا، ورنہ دنیاوی ویڈیو میں خاصا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر اس میں کوئی کام کی بات نہ ہو تو بے حیائی کے علاوہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد محترمہ شبنم عثمانی سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہی میں آگرہ سے ہوں، ماشاءاللہ بہت قریب ہے ہمارے، تو پڑوس ہے ہمارا بالکل۔ امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی عطا فرمائے، جس میں آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ کہتی میرا کوشچن یہ ہے کہ حج اور عمرے میں کیا فرق ہے، اور بیت اللہ کسے کہتے ہیں؟ جب بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑے تو کیا دعا مانگنی چاہیے؟ تیسرا سوال، 3 سوال ہے۔ حج اور عمرے میں کافی سارے فرق ہیں، اس میں سے ایک بڑا فرق یہ ہے کہ حج کا ایک متعین وقت ہوتا ہے، عمرے کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے۔ حج میں چند جگہ پر آپ کو قیام کرنا ہوتا ہے، جیسے منی، مزدلفہ ہیں، وقوف عرفات کرنا ہوتا ہے، رمی جمار ہوتا ہے، کنکریاں مارنا ہوتا ہے، اسی طرح قربانی، تو یہ چیزیں عمرے میں نہیں ہوتی ہیں۔ ایک فرق یہ ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے فرق میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک اور فرق سمجھ لیں بیسک سا چھوٹا سا، کہ حج جو ہوتا ہے اس زندگی میں ایک بار مالک نصاب پر فرض ہوتا ہے، اور عمرہ کسی وقت کبھی بھی فرض نہیں ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں بیت اللہ کیسے کہتے ہیں؟ تو وہ جو کعبہ ہے جس پر کالا غلاف ہوتا ہے اس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اسی کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ بیت مانے ہوتا ہے گھر، اللہ کے مانے اللہ، بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر۔ اب کہتے ہیں بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو کیا دعا مانگنی چاہیے؟ کوئی دعا اس کے لیے خاص نہیں ہے، جو دعا آپ مانگے، جب وہ کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، اب آپ اس میں لیے دعا یاد کریں پھر عربی میں مانگیں، آپ بس بیت اللہ کو جب دیکھیں، جو دعا آپ کے دل میں آئے فوراً وہ دعا مانگیں، جو خیالات ہیں اپنے وہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اور سب سے آسان بتاؤں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میری ہر دعا قبول ہو، بس۔ اس کے بعد بھائی صادق خان سوال کر رہے ہیں، میری امی ابو کی لمبی عمر کے لیے دعا کریے، میری امی کی طبیعت خراب رہتی ہے، پلیز ان کے لیے بھی دعا کریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کو شفا فرمائے، اور تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ بھائی صادق خان صاحب کے والدہ محترمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ایک بھائی ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، ایف ٹیچر ہیں، اور سوال یہ کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ایک ویڈیو بنائیں چغلی کے اوپر، لگتا ہے کافی پریشان ہیں چغل خوروں سے۔ جو لوگ ایک دوسرے کی چغلیاں کرتے ہیں، اپنے آپ ہی بات کو بنا کر ایک دوسروں کو دل میں فرق پیدا کرتے ہیں، بالکل یقیناً بہت برا کام ہے۔ ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا آخرت میں؟ اس پر اچھا سا ویڈیو بنا، اچھا سا، چلیں اچھا سا بنائیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ کا سوال آ گیا آپ چھوٹا سا لے لیں اور چھوٹا سا اس کو سنا دیں جو چغل خوری کرتا ہے، آپ کو لگتا ہے۔ حدیث شریف ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے الفاظ لا يدخل الجنۃ نمام، اسی طرح بخاری میں بھی ہے اور دوسری احادیث میں روایت ہے، جس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ چغل خور جو ہے جنت میں نہیں جائے گا، اور چغلی کرنا حرام کام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس کو فوراً آپ یہ بات سنا دیں جو بھی کرتا ہے۔ اگر ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم خود سنیں اس کو اور خود عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بہت ہی برا بدترین عمل ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، چغل خور جب ادھر کی ادھر لگاتا ہے نا، تو جس کا اچھا بننے کے لیے دوسرے کی وہ برائی کرتا ہے، ادھر کی ادھر سناتا ہے، وہ بندہ بھی اس پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ جب یہ کسی اور کی مجھ سے کہہ رہا ہوگا تو یقیناً میری بھی اس سے یا کسی اور سے جا کر ضرور کہتا ہوگا۔ اور اسی طرح اس کی برائی جب اس کے پاس کرتا ہے تو اس کے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے، جب یہ اس کی برائی میرے سامنے کر رہا ہے تو میری بھی برائی کسی نہ کسی کے سامنے، اس کے یا اس کے سامنے کرتا ضرور ہوگا۔ تو چغل خور کی نہ دنیا میں کوئی عزت ہے، آخرت میں تو ہونی نہیں ہے۔ تو جو شخص بھی چغل خوری کرتا ہے اس کو اپنی اس حرکت سے باز آنا چاہیے کہ جس کی نظر میں وہ اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی نظر میں سب سے ذلیل ترین انسان اس وقت وہی ہوتا ہے۔ تو یہی کچھ سوالات ہیں جو آپ کے پک کیے گئے ہیں۔ باقی جو سوالات اگر آپ کے رہ گئے ہیں کوئی تو آپ اس کو کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کمنٹ باکس میں لے لیا جائے گا۔ کہا نہیں جا سکتا کہ فرائیڈے ہوگا یا سنڈے، بہرحال جو بھی ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ کے سوالوں کے جوابات کو لے لیا جائے گا۔ باقی اگر کوئی آپ کا سوال ہے اور آپ کو اس کا جواب ارجنٹ میں چاہیے گا تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 8954392414، اس پر ہمیں آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد جواب دینے کی کوشش ضرور کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔